السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ بھائی یہاں پہ میری سسٹر اور ہمارے بچے، یہ ہمارا گروپ ہے، ہم سب مل کے گھومتے پھرتے ہیں، آؤٹنگ ضرور کرتے ہیں شام کو اسپیشلی۔ تو بس یہاں ہم نکلے تھے بچوں کو کچھ بیکری آئٹم، چپس وغیرہ چیزیں جس کو بچے کہتے ہیں، تو بس اسی کے لیے نکلے تھے میں اور میری سسٹر۔ اس کے بعد ہم نے کچھ یہاں سے شاپنگ وغیرہ کی، تو وہاں پہ میں نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کی، بس وہی یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے ساتھ۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سیکرٹس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ سیکرٹس اس ٹائپ کے سیکرٹس جو ویسے ہیں تو سیکرٹس، لیکن یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ ان سیکرٹس کو آپ لوگ بھی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جی، جو باتیں میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے نیگیٹو تھنگس ان یور پرسنالٹی۔ اگر آپ کی پرسنالٹی میں کوئی نیگیٹو چیز ہے، ڈو ناٹ شیئر اٹ ود اینی ون۔ اور فیوچر پلان، سیکنڈلی فیوچر پلان اپنے جو بھی ہیں پلیز مت شیئر کیا کریں۔ فیوچر پلانس جو ہے نا، وہ اگر آپ کے پلان سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو ہی شیئر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے جیسے کسی قریبی ریلیٹیو کے ساتھ، کوئی بھی ریلیٹیو ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بہت کلوز کوئی ریلیٹیو ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا بھائی یا بہن یا بھابھی یا ہسبینڈ، کوئی بھی اگر آپ کا کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے، ڈو ناٹ ڈسکس اٹ۔ کیونکہ میرا ایکسپیرئنس ہے کہ اگر آپ انکلوڈ کرتے ہو تھرڈ پرسن کو اپنے کسی کانفلکٹ میں، تو بجائے وہ کانفلکٹ ختم ہونے کے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بھی بولا کہ فیوچر پلانز اور اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے کوئی نیگیٹو چیز آپ ڈسکس نہ کریں۔ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی فیوچر پلان ہو، آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں، آپ کوئی چیز پرچیز کرنے جا رہے ہیں، آپ گھر پرچیز کرنے جا رہے ہیں، یا آپ جو بھی ایکس وائی زیڈ آپ پلان کر رہے ہیں اپنے فیوچر کا، ڈو ناٹ ڈسکس اس، کیونکہ ہر قریبی رشتہ، ہر فرینڈ، ہر دوست یا جو بھی جس سے بھی آپ شیئر کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بے دھیانی میں شیئر کر سکتے ہیں، لیکن کوئی خوش نہیں ہوتا، سب لوگ خوش نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر آپ کی پرسنالٹی میں کوئی نیگیٹو چیز ہے، آپ کی، میں ظاہری پرسنالٹی کی بات کر رہی ہوں، اگر آپ موٹی ہیں، یا جیسے سپوز آپ کالی ہیں، یا آپ جو ہیں وہ چھوٹے قد کی ہیں، آپ کی ہائٹ بہت زیادہ ہے، یا آپ کو غصہ بہت آتا ہے، یا آپ بہت سافٹ ہارٹیڈ ہیں، بہت کائنڈ ہیں، تو جو بھی، کیونکہ سافٹ ہارٹیڈ بہت زیادہ کائنڈ ہونا بھی نیگیٹو ہو جاتا ہے پرسنالٹی کے لیے، تو یہ سب چیزیں کائنڈلی ڈسکس مت کیا کریں، لوگوں کے آگے یہ باتیں نہ بتایا کریں، کیونکہ پھر لوگ آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو لوگ آپ کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کی پازیٹیو چیزوں کو دھیان رکھیں، اس سے آپ کی پرسنالٹی کو مطلب دیکھیں، چیک کریں۔ نو، دے ول اونلی جسٹ لک ایٹ یو دا وے یو آلویز ٹیل دیم۔ اسی لیے پلیز، کوئی کانفلکٹ ہو، کوئی فیوچر پلان ہو، کوئی پرسنالٹی میں نیگیٹو چیز ہو، کائنڈلی ڈو ناٹ ڈسکس اٹ ود اینی ون۔ یہ اپنے راز بالکل اپنے منہ پہ جیسے تالا لگانا جس کو کہتے ہیں نا، اپنے منہ پہ تالا لگا لیں، اور کوئی کسی سے بھی یہ بات شیئر نہ کریں۔ یہ 3 جو باتیں اسپیشلی میں نے بتائی ہیں، اور اس میں بہت سارے نقصانات ہیں، نظر بد ہے، حاسدین بڑھ جاتے ہیں آپ کے۔ کوئی ضروری نہیں ہے آپ جس سے شیئر کریں وہ آپ کی نظر میں وہ بہت قریبی ریلیٹیو ہے یا فرینڈ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہو رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہماری نعمتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس سے کون خوش ہو رہا ہے، کون نہیں ہو رہا، اور نظر بد ایگزسٹ کرتی ہے۔ انفیکٹ ہم تو سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے بھی آئے ہیں کہ پیار والی نظر بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچائیں، اور جتنا ہو سکے اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھیں۔ آج کل تو بہت زیادہ ہو چکا ہے، ہم یہاں جا رہے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں، اپلوڈ کر دیا، بتا دیا، دکھا دیا، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اپ ٹو سم لمٹ۔ ہمیں اتنا ہی دکھانا کرنا چاہیے جتنا ہم افورڈ کر سکیں، کیونکہ لوگوں کی نظریں جو ہے نا وہ سب کچھ ختم کر دیتی ہیں۔ تو بس یہی چیزیں ہیں، یہی وہ باتیں ہیں جو میں نے سیکھی ہیں اپنی لائف میں، اور میں چاہوں گی آپ لوگ بھی سیکھیں۔ اگر میری ان باتوں سے جو میں نے ابھی ڈسکس کی ہیں اس سے کسی کو کوئی بھی فائدہ پہنچتا ہے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے گا،
تاکہ کسی اور تک بھی بات جائے، کسی اور کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو بس یہاں پر میں میری بہن کے گھر سے پلاؤ آیا تھا، وہ میں انجوائے کر رہی تھی، اس کی بھی میں نے ویڈیو کچھ کلپس بنا لی تھی۔ ماشاء اللہ کافی ٹیسٹی پلاؤ بنایا تھا اس نے، اور یہ بیف کا یخنی پلاؤ تھا، اٹ واز سو ڈیلیشیس۔ تو بس ہم نے گھر آ کے ہم نے یہ پلاؤ کھایا تھا، اور یہ میری بہن کی ساس نے بنایا تھا، تو وہ ہمارے لیے لے کر آئی تھی، تو میں نے اس ٹائم رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد جب گھوم پھر کر آئے تو بچے بھی تھک چکے تھے، تو پھر ہم نے اس کو مائکرو ویو کیا اور اسٹارٹ کیا کھانا۔ ماشاء اللہ بہت ہی ڈیلیشیس تھا۔ اس کے بعد بس یہاں پہ میں رات کے لیے کھانا بنا رہی تھی، جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو میں جو ہوں انڈا آلو کا سالن بنا لیتی ہوں، جس کو ہمارے یہاں انڈا گریوی کہا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ سے بہت اچھا اور ٹیسٹی اور بالکل یمی سے سالن تیار ہو جاتا ہے، اور کچھ منٹس میں ہی تیار ہو جاتا ہے۔ 15 منٹ لگتے ہیں مجھے تو مشکل سے، اور میں یہ ریڈی کر لیتی ہوں۔ ایک طرف ایگز بوائل کرتی ہوں اور دوسری طرف اس کو میں ریڈی کر لیتی ہوں۔ تو بس یہ بچوں کے لیے اور گھر پہ سب کے لیے میں نے ریڈی کر لیا تھا، اور ساتھ ہی میں نے نان آرڈر کر لیے تھے۔ نان ذرا کنوینئنٹ رہتے ہیں، کہیں باہر جاؤ، یا ویسے بھی اسپیشلی جیسے دن میں اور صبح بریک فاسٹ میں جیسے میں روٹیاں بنا لیتی ہوں، تو شام میں یا تو میں رائس بنا لیتی ہوں، یا پھر باہر سے تندور کی روٹیاں بہت پسند کی جاتی ہیں ہمارے یہاں۔ اور اس ٹائپ کے جو گریوی والے سالن ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، بچے بھی بڑے بھی سب کھا لیتے ہیں بڑے آرام۔ تو بس میں نے یہی کیا، جھٹ پٹ جا کے میں نے اس کو ریڈی کیا سالن کو، اور ساتھ ساتھ نان منگوا لیے تھے۔ تو یہاں بس میں اپنی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کسی اور انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ ملتی ہوں آپ کو۔ اپنا بہت خیال رکھیے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔